السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے گروہ کا ذکر کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ کیا چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وہ تفریق کر دیں، فرق کر دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو نہ لینا پڑے، اللہ اس کے رسول کو نہ مانے، اس کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ فرماتا ہے یہی پکے کافر ہیں، ان کے اوپر کفر ثابت ہو چکا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، باللہ ورسولہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، نہ اللہ اور اس کے رسول میں کوئی اختلاف کرتے ہیں، نہ ان میں تفریق کرتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر تیار کیا ہوا، ہم ان کو اجر دیں گے، ان کو لیے اجر کیا ہے، جنت۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہ کا ذکر کیا، اور دونوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بات میں تفریق کرتا ہے، ان کی ذات میں تفریق کرتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بھی ایک مانتا ہے اور ان کی ذات میں بھی کوئی فرق نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے، اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کفار کا شیوا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات میں تفریق کرتے تھے۔ وہ بولتے تھے اللہ کی بات الگ ہے، رسول کی بات الگ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تفریق کرتے تھے، ایک کو مانتے تھے، ایک کو نہیں مانتے تھے، کسی بات کو مانتے تھے، کسی بات کو نہیں مانتے تھے۔ اور مومنوں کا شیوا یہ ہے، مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں تفریق بھی نہیں کرتے اور دونوں کی بات کو لیتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی شخص جب حدیث کو مانے گا یا قرآن کو مانے گا تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ رسول کو مانے۔ یعنی کہ سب سے پہلے میں کس چیز پر ایمان لا کر آیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک تھے یا جو مومن تھے، انہوں نے کس چیز کا انکار کیا اور انہوں نے کس چیز پر ایمان لے کر آئے؟ تو مومنوں نے سب سے پہلے کس پر ایمان لے کر آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان کی بات کو پھر ماننا شروع کر دیا، یعنی کہ نبی کی ذات کو پہلے مانا، پھر نبی کی بات کو مانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کا انکار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کا انکار کرنا، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نشانی بتائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں تفریق کرتے ہیں، اور مومن کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایک مانتے ہیں۔ تو یہ حدیث کا انکار کرنا یہ کفر میں آتا ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر حدیث کا انکار کر دیتا ہے یقیناً وہ ایک بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ اور حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ حدیث جو ہے وہ دین اسلام میں حجت ہے، دین اسلام کا ایک ماخذ ہے۔ جب تک انسان حدیث کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ احادیث پر بھی عمل کرے، احادیث کو سنے، احادیث کو مانے۔ جب تک وہ حدیث کو نہیں مانتا، حدیث پر ایمان نہیں رکھتا، حدیث کو کتاب اللہ نہیں سمجھتا، تو وہ دین اسلام کو نہیں مانتا، کیونکہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احادیث کو بھی اسی طرح مانیں جس طرح قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کا درجہ اوپر ہے، اس کے بعد حدیث کا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں مل کر دین اسلام بنتی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز کو بھی اگر ہٹا دیا جائے تو دین اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں، مطلب قرآن کے جتنے احکامات ہیں اس پر جو عمل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو پریکٹیکل کیا ہے، وہ سارا احادیث میں موجود ہے۔ تو جب تک ہم اس پریکٹیکل کو نہیں دیکھیں گے تو اس متن کا کیسے اس کے متن کی وضاحت کیسے ہوگی؟ اور متن کی وضاحت ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرق کرنے والوں سے بچائے اور پکا مومن بنائے، اور قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔